عزیزان گرامی، ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ایک بار پھر ہم درس قرآن کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس محفل کو اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے اور قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پہ عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہماری گفتگو مسلسل ہو رہی ہے اور اس سورت کی 34 آیات کریمہ کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں، اور آج انشاءاللہ 35ویں آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی 35ویں آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے تجارت کا ایک اہم اصول اور قانون بیان کیا ہے۔ تجارت جو کہ انسانی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ پھلتا پھولتا ہے، ترقی کرتا ہے اور معاشی خوشحالی آتی ہے۔ کیونکہ ہم اور آپ یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ انسان طبعاً تنہا رہنے کا عادی نہیں ہے۔ انسان کی یہ طبیعت میں ہے کہ وہ مل جل کر دوسرے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ تنہائی کی زندگی انسان پسند نہیں کرتا، اور پسند نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان کی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں، اور ہر شخص اپنی ضروریات کے سامان بہم فرمانے کے لائق نہیں ہوتا۔ ہر شخص تمام چیزوں کا انتظام اپنے لیے نہیں کر پاتا، مگر جب وہ ایک سوسائٹی میں رہتا ہے، سماج میں رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، تو معاشرے میں بسنے والے لوگ کاموں کی تقسیم کر لیتے ہیں۔ کوئی کس کام سے جڑا ہے، کوئی یہ دوسرے کام سے جڑا ہوا ہے، کوئی شخص کسی ایک ضروری سامان کا انتظام کر رہا ہے تو کوئی شخص کسی دوسرے ضروری سامان کا انتظام کر رہا ہے۔ تو ایسے انسان کا جو کام ہے وہ اسموتھلی چلتا رہتا ہے اور اسے کوئی دقت یا پریشانی نہیں ہوتی۔ تو انسان کی یہ ضرورت بھی ہے کہ وہ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہے، اور طبیعت بھی ہے کہ تنہائی اور خلوت میں انسان وحشت محسوس کرتا ہے، اور جب لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو اسے یک گونا سکون و اطمینان رہتا ہے۔ تو انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے،
سماجی مخلوق ہے، معاشرے میں مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے، اور معاشرے میں مل جل کر رہنے کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت کے سامان کا انتظام کرتے ہیں، اور یہ انتظام زیادہ تر تجارت کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو تجارت انسانی معاشرے کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے، اور اگر یہی تجارت ہی خرابیوں کا شکار ہو جائے، بگاڑ کا شکار ہو جائے، لوگ تجارت کے لیے ایسے طریقے اختیار کریں جو درست نہ ہوں، جھوٹی قسمیں کھائیں، گھٹیا مال کو اعلیٰ بتا کر بیچیں، ذخیرہ اندوزی کریں، ماپ تول میں کمی کریں، مال کو دبا کر رکھ لیں تاکہ جب کمی ہو اس سامان کی تو اسے اونچے نرخ پہ بیچ سکیں، جو کہ آج کے زمانے کی ایک عام وبا ہو گئی ہے۔ اگر یہ ساری برائیاں، یہ ساری خرابیاں انسانی معاشرے میں در آئیں نا، تو پھر انسانی معاشرہ پھلتا پھولتا نہیں ہے، ترقی نہیں کرتا، بلکہ آئے دن تنزل اور انحطاط کی جانب جاتا ہے۔ آج کے زمانے کا جو معاشرہ ہے، موجودہ زمانے کا، اس معاشرے کی بنیاد ہی اکانومی پہ ہے۔ آج کے معاشرے میں تجارت کے لیے جو غیر انسانی طریقے اپنائے جا رہے ہیں، اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ معاشرے میں دولت کچھ ہاتھوں میں سمٹ کر آ گئی ہے، اور معاشرے میں بسنے والا عام انسان یہ مصیبتوں، دکھوں اور تکلیفوں سے بھری ہوئی زندگی گزار رہا ہے۔ آپ اپنے ملک ہندوستان کو لے لیں، ہمارا ملک دیکھیں کہ معاشی اعتبار سے دنیا کے چنندہ ملکوں میں سے ایک ہے۔ یہ دنیا کے ٹاپ 5 ممالک میں سے ایک ہمارے یہاں کی معیشت ہے۔ ہمارے یہاں میں، ہمارے ملک ہندوستان میں ارب پتیوں کی گنتی سب سے زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ تعداد میں ہمارے یہاں بلینئر پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ہندوستانی ہی آئے دن امیری کی جو لسٹ ہے اس میں اپنا نام آگے کیے جا رہا ہے، یہاں تک کہ 3 نمبر تک ابھی کچھ روز پہلے وہ پہنچ گیا تھا۔ یہ ایک سچائی ہے ہماری کنٹری کی، ہمارے دیش کی، کہ دنیا کے ٹاپ ممالک میں سے ایک ہے، 5 ٹاپ ممالک میں سے اس کی اکانومی ہے، سب سے زیادہ یہاں پہ بلینئر ہے، دنیا کا سب سے بڑا بازار ہے یہ، لیکن اس کے باوجود ابھی کل کی رپورٹ ہے غالباً گلوبل ہنگر انڈیکس میں ہمارا ملک 107ویں نمبر پہ ہے، اور پتہ نہیں حکمرانوں کو شرم آتی ہے یا نہیں آتی، ان کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے یا نہیں آتا، بولنے سے پہلے ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے یا نہیں لڑکھڑاتی۔ ہمارا ملک پاکستان اور نیپال اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں سے بھی پیچھے ہے، 107ویں نمبر پہ۔ تو اکانومی ترقی کر رہی ہے، بلینئرز کی تعداد بڑھ رہی ہے، ہمارا ملک سب سے بڑا دنیا کا بازار بن چکا ہے، لیکن بھوک مری،
معاشی تنگی اور شب و روز کی پریشانیاں اور مصیبتیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ملک کو آئے دن جکڑ رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ تجارت، بزنس، وہ بگاڑ اور خرابی کا شکار ہو گیا ہے۔ مذہب اسلام اسلامی معاشرے بلکہ انسانی معاشرے کی بنیادی ضرورت کو جانتا ہے۔ مذہب اسلام انسانی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی جو تجارت ہے، اس تجارت میں اصلاح کرنے اور اسے خرابیوں اور بگاڑ سے بچانے کے لیے اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے اور انہیں پابند کرتا ہے کہ اسلام نے تجارت کے جو اصول نافذ کر دیے ہیں ان اصولوں سے وہ آگے نہ بڑھے۔ اور یقین جانیں اسلام کے جو بتائے ہوئے تجارتی اصول ہیں، اگر ان اصول کو اپنا لیا جائے تو یقیناً انسانی معاشرہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا۔ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر نہیں آ جائے گی، بلکہ امیروں اور غریبوں کے درمیان کھائی پٹے گی اور معاشرے میں بسنے والا ہر ایک شخص اپنی زندگی کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کر سکے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 35 ایک اہم قانون کو بیان کرتی ہے تجارت کے حوالے سے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم ماپو تو پورا ماپو، اس لیے کہ تجارت میں عام طور سے دو طریقے اپنائے جاتے ہیں مال کے لین دین کے لیے۔ ایک ہے ماپ، دوسرا ہے وزن۔ ماپ اور وزن یہ دو چیزیں ہیں۔ تو اللہ پاک ماپ اور وزن دونوں کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، حکم دیتا ہے کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، کہ ایمان والو جب تم ماپو تو پورا ماپو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب تم وزن کرو تو برابر ترازو سے وزن کرو، نہ تو ماپ میں کمی کرو نہ تو وزن میں کمی کرو۔ ذالک خیر، یہ بہتر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ بہتر ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور اس کا انجام اچھا ہے۔ اگر ماپ میں تم کمی نہیں کرو گے، پورا ماپو گے، جب وزن کرنے میں کمی نہیں کرو گے، پورا وزن کرو گے، برابر ترازو سے وزن کرو گے، تو اللہ پاک نے فرمایا ذالک خیر، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ یعنی جو دینے والا ہے، جو بیچنے والا ہے، اس کے لیے بھی بہتر ہے، جو لینے والا ہے اس کے لیے بھی بہتر ہے، اور انسانی معاشرے کے لیے بھی بہتر ہے۔ دینے والے کے لیے ایسے بہتر ہے کہ ایسا شخص ایمانداروں میں لکھا جائے گا، یہ بے ایمانوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا، لوگ اس کی ایمانداری کی مثالیں دیں گے۔ اور اگر بیچنے والا، مال دینے والا ماپ تول میں کمی کرے تو ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک اپنی اس حرکت کو وہ خفیہ رکھ لے، پوشیدہ رکھ لے،
لوگوں کو پتہ نہ ہو، لیکن جب لوگوں کو یہ باتیں پتہ چل جائیں گی کہ فلاں دکاندار، فلاں تاجر ماپ تول میں کمی کرتا ہے، تو پھر اس کی بے ایمانی کی لوگوں کے درمیان شہرت ہو جائے گی، اور پھر لوگ اس کے پاس سے سامان خریدنا چھوڑ دیں گے، اس کی دکان پہ جانا چھوڑ دیں گے، اس کے ساتھ تجارت کرنا چھوڑ دیں گے، تو اس تجارت، اس تاجر کا دنیاوی نقصان بھی ہوا کہ بدنام ہوا، وہ بدنام ہوا، بے ایمانی سے اس کا نام پورے معاشرے میں ہو گیا، اس کا یہ نقصان بھی ہوا مالی اعتبار سے کہ اس کی تجارت کم سے کم یہ ہوتی جائے گی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اور جو آخرت کے دن کا خسارہ ہے وہ خسارہ تو سب سے بڑا ہے۔ اور آخرت کا خسارہ کتنا بڑا ہے، ابھی میں آپ کے سامنے 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، سورہ مطففین، جو ایک پوری سورت ہی اللہ رب العزت میں ماپ تول میں کمی کرنے والوں کو وعید سنانے کے لیے نازل کی ہے۔ اس سورت کی روشنی میں ابھی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تاجر کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ ماپ تول میں کمی نہ کرے، اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے۔ تجارت میں ایمانداری برتنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کل قیامت کے روز اس کا حشر نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ کرے گا۔ آقا کریم کی حدیث ہے کہ جب تجارت کرنے والا ایمانداری برتے تو اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص ماپ تول میں کمی کرے اور اس کے بعد قسمیں کھا کھا کر وہ اپنا سامان اگر بیچ بھی لے، تو یہ تجارت میں قسم کھانے کے حوالے سے بات آ گئی ہے تو سن لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا کہ جب تم تجارت کرو تو قسمیں نہ کھاؤ، کیونکہ قسمیں کھانے سے تمہارا مال تو بک جائے گا لیکن برکت جاتی رہے گی۔ اصل دولت نہیں ہے، اصل برکت ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے برکت ہو تو تھوڑے سے مال پہ گزارا بڑے اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے، اور برکت نہ ملے، برکت ختم ہو جائے تو دولت کی ریل پیل ہو، مال کی کثرت ہو، مگر پھر بھی انسان پریشان رہتا ہے، کبھی یہ پریشانی، کبھی وہ پریشانی، کبھی ادھر یہ بیماری آ رہی ہے، کبھی وہ بیماری آ رہی ہے، اور کئی طریقوں سے جو پیسہ ہے نکلتا جاتا ہے۔ اور برکت جب ہوتی ہے تو جہاں پہ خرچ زیادہ ہونے والا بھی ہو وہاں پر بھی بڑی آسانی کے ساتھ معاملہ نپٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو آقا نے فرمایا کہ جب تجارت کرو تو قسمیں نہ کھاؤ، قسمیں کھانے سے مال تو بک جائے گا مگر برکت ختم ہو جائے گی۔ تو جب کوئی شخص ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے، ماپ تول میں کمی نہ کرے، تو اخروی فائدہ اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ پاک اس کا حشر نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ فرمائے گا، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں اس کی ایمانداری کا چرچا ہوگا، اس کا بزنس خوب ترقی کرے گا، لوگ اس کی ایمانداری کی وجہ سے اسی کے پاس سامان لینے جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا دیکھ لینا آج کے زمانے میں ابھی فی الحال پٹرول کی قیمتوں نے لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، آسمان چھو رہی ہیں قیمتیں، لیکن اس کے باوجود ماپ میں کمی کرنے والے پٹرول پمپ ایسے ہیں جو کہ ایک جانب تو مہنگائی اور دوسری جانب وہ کم پٹرول کر کے دیتے ہیں یا پھر اس میں ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ جو ملاوٹ کرتے ہیں یا ماپ میں کمی کرتے ہیں کچھ دنوں تک اس راز کو پوشیدہ رکھ لیں،
لیکن جب راز کھلے گا تو پھر کوئی ان کے یہاں نہیں جائے گا. اور ابھی حالات بھی ایسے ہیں، کچھ مثالیں بھی ہیں، لیکن میں بیان نہیں کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے. تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ماپ تول میں اگر کمی نہ کی جائے تو دنیاوی اعتبار سے بھی بہتر ہے کہ بزنس گرو کرے گا، تجارت ترقی کرے گی، اور اخروی فائدہ بھی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ماپ تول میں کمی نہ کرو تو یہ بہتر ہے، تاجر کے لیے بھی، لینے والے کے لیے بھی، کہ اس کو پورا مال مل رہا ہے، اس کو کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے. اور اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں جو آخری لفظ استعمال کیا ہے وہ قابل غور ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَأَحْسَنُوا تَأْوِيلًا، جب ماپو تو پورا ماپو، وزن کرو تو پورا وزن کرو، یہ بہتر ہے. وَأَحْسَنُوا تَأْوِيلًا، اور اس کا انجام اچھا ہے، اس کا انجام اچھا ہے سب کے لیے، تاجر کے لیے بھی، لینے والے کے لیے بھی ہے، اور پھر انسانی معاشرے کے لیے بھی ہے اس کا انجام اچھا. کیونکہ جب تجارت خرابیوں سے محفوظ رہے گی، تجارت جب بگاڑ سے محفوظ رہے گی، تجارت میں جب بے ایمانی نہیں در آئے گی، تو انسانی معاشرے میں خوشحالی آئے گی، ترقی آئے گی، سماج پھلے گا اور پھولے گا. اور اگر تجارت میں اگر خرابیاں آ گئیں، بگاڑ آ گئے، تو پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ ایک جانب تو تاجروں کا جیب بھرتا رہے گا اور دوسری جانب معاشرے میں بھوکھوں کی تعداد بڑھتی رہے گی. ایک جانب تاجروں کا ہاتھ پیسے سے لبالب بھرا ہوگا، اور دوسری جانب معاشرے میں بسنے والے افراد جو ہیں وہ اپنی زندگی اور اپنے شب و روز انتہائی تکلیف کے ساتھ گزاریں گے، اور نان شبینہ کا انتظام وہ انتہائی مشکل کے ساتھ کر پائیں گے، جو کہ آج ہمارے ملک کی حالت ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے ماپ تول میں کمی کرنا، اب ذرا سوچیں نا کہ اگر تاجر ماپ تول میں کمی بھی کر دے تو کتنی وہ کمی کر لے گا؟ 1 لیٹر اگر پٹرول بیچے کتنا بچا لے گا؟ 50 ml، 100 ml، اس سے زیادہ تو نہیں بچا پائے گا. 1 کلو پہ کتنا بچا لے گا؟ 50 گرام اور 100 گرام. یہ نہ تو بڑا فائدہ ہے اور نہ ہی بڑا نقصان ہے. دیکھا جائے تو نہ تو تاجر کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور نہ ہی خریدنے والے کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس حوالے سے خاص طور سے حکم نازل کیا اور ایک سورت اتاری 30ویں پارے میں اس حوالے سے، وعید کو بیان کرنے کے لیے، عذاب کو بیان کرنے کے لیے. آخر اس چیز پہ اللہ پاک نے اور قرآن نے اتنا زور کیوں دیا، خاص طور سے بیان کیوں کیا گیا؟ حالانکہ ماپ تول میں اگر کمی کی جائے تو نہ تو تاجر کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، نہ خریدنے والے کو بڑا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ تاجر کتنا بچا لے گا اور اس کا کتنا چلا جائے گا. کوئی بڑی مالیت کا تو نقصان ہوگا نہیں، بڑی مالیت کا تو فائدہ ہوگا نہیں. تو قرآن نے زور کیوں دیا؟ اور صرف یہی نہیں، قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ ماپ تول کے حوالے سے اللہ رب العزت کی ہدایات موجود ہیں. حضرت شعیب کی جو قوم تھی، علاقہ مدین کی جانب آپ مبعوث کیے گئے تھے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اہل مدین کی جانب انہی میں سے ایک فرد، ان کے بھائی، اور بھائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ قوم نبی کو اپنا بھائی کہنے لگ جائیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ انہی میں سے ایک شعیب کو ہم نے بھیجا.
تو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی جو مدین میں رہا کرتی تھی، تو اس قوم کی جہاں بڑی ساری کمیاں تھیں، اس کے اندر بڑے سارے عیوب تھے، ان کمیوں اور عیوب میں سے ایک کمی اور عیب جس کا خاص طور سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، وہ ہے ماپ تول میں کمی کرنا۔ ماپ تول میں کمی کرنا، خاص طور سے اس کا تذکرہ کیا ہے اللہ پاک نے، اور کئی جگہوں پہ اللہ پاک نے اس حوالے سے احکام بھی نازل کیے ہیں۔ تو آخر ماپ تول میں کمی کر کے نہ تو تاجر کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، نہ مشتری یعنی خریدنے والے کا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو آخر اس بات پہ زیادہ اسلام نے زور کیوں دیا؟ وجہ کیا ہے کہ اس کے لیے وعیدیں نازل کی؟ تو اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ چھوٹی چوریاں انسان کو بڑی چوریوں پہ اکساتی ہیں۔ انسان چھوٹی چوری کرے، بچ جائے، تو پھر وہ نڈر ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بڑے گھپلے کرنے لگتا ہے، بڑی چوریاں کرنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر چھوٹی چوری ہو، اسی پہ زور دے کر کے وہیں پر اسے سزا دے دی جائے نا، اور اس کا قلع کما کر دیا جائے، تو پھر ایسا شخص آنے والے زمانے میں اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے چھوٹی چوری کی، بچ گیا، اس سے کوئی سزا نہیں دی گئی، یا اس کا جرم لوگوں کے سامنے نہیں آیا، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آگے چل کے وہ شخص اور زیادہ جری ہوتا جاتا ہے، اور وہ گھپلے اور بڑے بڑے کرنے لگتا ہے، بڑی بڑی چوریاں کرنے لگتا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ماپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اگرچہ تاجر کو زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، خریدنے والے کو زیادہ نقصان نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے جو معاشرے میں بے ایمانی کا چرچا ہوتا ہے نا، اس کے وہ چرچا بہت بڑا ہوتا ہے، اس کا یہ بدنامی اس کی بڑی زیادہ ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے سے ایسا شخص بالکل کٹ کے رہ جاتا ہے، لوگ اس سے قریب نہیں ہوتے، اس کی تجارت کا تو بائیکاٹ کر ہی دیتے ہیں کہ کبھی اس سے کچھ خریدنے نہیں جاتے، ایسے بھی لوگ اس کے پاس جانا پسند نہیں کرتے۔ تو معاشرتی بدنامی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ چھوٹے سے فائدے کے لیے کیوں ایسا کام کرتے ہو کہ جس کام کی وجہ سے معاشرتی بدنامی اور معاشرتی ذلت تمہارا مقدر بنتی ہے، لوگ تم سے دور بھاگتے ہیں۔ اور ایک تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاشرے کو خرابی، فساد اور بدامنی کے دہانے تک لے کر پہنچ جاتی ہیں۔ انہی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے، انہی چھوٹی چھوٹی برائیوں کی وجہ سے معاشرے کے سامنے وہ دن بھی آتا ہے کہ پورا معاشرہ بدعنوانی کا اور بدامنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ پاک نے خاص زور دیا، قرآن نے خاص زور دیا، خاص تنبیہ کی اللہ رب العزت نے کئی جگہوں پہ۔ ایک تو یہاں کہ جب ماپو تو پورا ماپو، وزن کرو تو برابر ترازو سے وزن کرو۔ اس کے بعد سورہ مطففین، 30ویں پارے کی ایک سورت ہے سورہ مطففین، اس سورت کا نام ہی ہے مطففین، اور مطففین کا جو روٹ ورڈ ہے جس سے بنا ہے مطففین، روٹ ورڈ ہے تطفیف، اور تطفیف کا معنی ہی ہوتا ہے ماپ تول میں کمی کرنا۔ تو ایک سورت ہی اللہ رب العزت نے نازل کی ہے۔ اللہ پاک سورہ مطففین میں ارشاد فرماتا ہے ویل للمطففین، ویل ہے کم تولنے والوں کے لیے، ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے،
اللہ پاک نے ویل کی وعید سنائی، اور ویل کی تفسیر میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ویل کا ایک معنی تو ہوتا ہے کہ خرابی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، یعنی اللہ پاک ماپ تول میں کمی کرنے والوں کو دنیا میں تباہی، بربادی اور خرابی کی وعید سناتا ہے۔ اب بتائیں، جس کی تباہی اور بربادی کا ذکر اللہ پاک قرآن مجید میں کرے، اسے کون دنیا میں بچا سکتا ہے، اور کون اسے دنیا میں خوشحالی عطا کر سکتا ہے، جس کی خرابی کا تذکرہ قرآن میں۔ ویل للمطففین، خرابی ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اور ایک تفسیر ویل کی یہ کی گئی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ویل جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگا کرتی ہے، کہ جیسے جو نماز میں سستی کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے، ان کے لیے ویل ہے، تو ویسے ماپ تول میں جو کمی کرتے ہیں ان کے لیے بھی ویل ہے، یعنی جہنم کی وہ وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگا کرتی ہے۔ اب مطففین، ماپ تول میں کمی کرنے والے، یہ کون ہیں؟ تو سنیے گا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں ماپ تول میں کمی کرنے والے جو جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب خود لیتے ہیں، جب خود وہ لوگوں سے کوئی مال خریدتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، لیکن جب وہ لوگوں کو ماپ کر دیتے ہیں، جب وہ لوگوں کو وزن کر کے دیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یخسرون، وہ کمی کر کے دیتے ہیں۔ یہ جب خود لیں تو پورا لیں، جب دینے کی باری آئے تو کمی کر دیں، یہ اللہ پاک نے فرمایا۔ ان آیات کی شان نزول کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے کہ جب آقائے کریم مدینہ پہنچے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ، تو مدینہ والے ماپ تول میں بہت زیادہ کمی کیا کرتے تھے۔ مدینہ والوں میں یہ برائی بڑی عام تھی، اور یہ برائی عام طور سے عیسائیوں اور یہودیوں کی قربت کی وجہ سے آئی تھی، کیونکہ مدینہ کے آس پاس کچھ یہودی بھی آباد تھے، ان کے خاندان والے بھی آباد تھے، تو مدینہ والے ماپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ نازل کی کہ ویل للمطففین، کہ ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ اور ایک اور روایت یہ ہے کہ ایک شخص تھا جس کا لقب ابن جوہینہ تھا، جس کا لقب ابن جوہینہ، یا اسے ابن جوہینہ کہا جاتا تھا۔ ایک شخص تھا جسے ابن جوہینہ کہا جاتا تھا، تو اس شخص کے پاس 2 صاع تھے۔ صاع ایک ماپنے کا آلہ ہوتا ہے، ایک ماپنے کا آلہ ہوتا ہے کہ جس میں تقریباً 4 کلو اور 90 گرام لگ بھگ اس میں یہ وزن کا اناج وغیرہ آتا ہے۔ ایک صاع جب فطرہ ہم ادا کرتے ہیں تو آدھا صاع گیہوں کی قیمت ادا کرتے ہیں، 2 کلو 45 گرام کی قیمت، تو ایک صاع ہوتا ہے 4 کلو 90 گرام لگ بھگ۔ تو اس کے پاس صاع کے پیمانے 2 تھے۔ ابن جوہینہ نامی جو شخص تھا، ایک پیمانہ وہ تھا جب اسے لینا ہوتا
تو اس سے لیتا، اور جب اسے دینا ہوتا تو دوسرے پیمانے سے دیا کرتا تھا۔ دو پیمانے رکھتا تھا، سا کے دو پیمانے، ایک میں کچھ کمی تھی اور ایک میں کوئی کمی نہیں تھی۔ تو ابن جوہینہ کو جب لینا ہوتا تو جس میں کوئی کمی نہیں تھی اس پیمانے سے لیتا، اور جب دینا ہوتا نا تو جس میں کمی ہوتی اس سے دیا کرتا تھا۔ تو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی کہ ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، لیکن وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، کیا ان لوگوں کو اس بات کا گمان نہیں ہے کہ انہیں ایک عظمت والے دن کے لیے اٹھنا ہے، یعنی قیامت کے دن انہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، انہیں اس بات کا خیال نہیں ہے؟ جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ اپنی اس حرکت کو خفیہ رکھ کر کے لوگوں کو کم مال دے دیں، لیکن اللہ رب العزت ایک دن ایسا قائم کرنے والا ہے جس دن ظالم سے مظلوم کو اللہ پاک انصاف دلائے گا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں کیا انہیں اس بات کا خیال نہیں رہتا کہ انہم مبعوثون لیوم عظیم، کہ وہ ایک بڑے دن کے لیے اٹھنے والے ہیں، دوبارہ زندہ ہونے والے ہیں، اور وہ دن وہ ہے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، سب لوگ کھڑے ہوں گے، اور جس کے اوپر بھی ظلم ہوا ہوگا، چھوٹا سے چھوٹا ظلم، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا استغاثہ پیش کرے گا، اپنی فریاد پیش کرے گا، ظالم سے انصاف چاہے گا۔ دنیا میں انصاف نہیں مل سکا، کل قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں وہ انصاف چاہے گا اور اللہ پاک ظالم سے اسے انصاف دلائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ماپ تول میں کمی کرنے والے اس دن سے نہیں ڈرتے، اس دن کی ہولناکی سے نہیں ڈرتے، جس دن کا حال یہ ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو اس روز ذرہ برابر بھی نیکی لے کر جائے گا اپنے سامنے پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کیا ہوگا اس گناہ کو اپنے سامنے دیکھے گا۔ وہ دن ہے، تو کیا اس دن سے نہیں ڈرتے کہ جب اللہ پاک اس سے بدلہ لے گا، انصاف لے گا، اللہ رب العزت مظلوم کو حق دلائے گا، ڈرنا چاہیے اس دن سے۔ تو یہ اللہ پاک نے سورہ مطففین میں ارشاد فرمایا ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اب کچھ احادیث سن لیں اس موضوع کے حوالے سے کہ ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی وعیدیں بیان کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم نے ایک بار ارشاد فرمایا خمسم بخمسن، جب انسان 5 چیزیں کرتا ہے تو 5 عذاب اس کے اوپر اللہ پاک مسلط فرماتا ہے۔ آقا نے فرمایا خمسم بخمسن، 5 گناہوں کے بدلے 5 عذاب۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ما خمسم بخمسن، 5 کے بدلے 5 گناہوں کی سزا میں 5 عذاب، یہ کیا ہیں؟ 5 کے بدلے 5 کیا ہیں؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو غالباً میں پہلے بھی آپ کے پاس بیان کر چکا ہوں، لیکن آج موضوع کی مناسبت سے مختصراً میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ آقا نے فرمایا ما نقض قوم العہد الا سلط اللہ علیہم عدوہم،
کوئی قوم وعدہ توڑے گی تو اللہ ان کے دشمن کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا، دشمن کو غلبہ دے دے گا، دشمن کو جری کر دے گا، بہادر کر دے گا، اور ان لوگوں کو جن لوگوں نے وعدہ توڑنے کا گناہ کیا ہے ان کے دلوں میں دشمن کا رعب ڈال دے گا۔ تو آقا نے فرمایا جب لوگ وعدہ توڑتے ہیں تو اللہ دشمن مسلط کرتا ہے، اور دوسری چیز، دوسرا گناہ کہ جس کے بعد اللہ پاک کا عذاب آتا ہے، آقا کریم نے فرمایا وما حکموا بغیر ما انزل اللہ الا فشا فیہم الموت، جب لوگ قرآن کے علاوہ کسی اور کو اپنا حکم بنا لیں، فیصل بنا لیں، تو اللہ پاک ایسے معاشرے میں ایسے لوگوں کے درمیان موت کو وبا کی شکل میں بھیجتا ہے۔ جب وہ اپنے مقدمات اور اپنے معاملات کا فیصلہ قرآن سے نہ کریں بلکہ قرآن کے علاوہ اپنے مفاد کو دیکھ کر، دنیاوی معاملات کو دیکھ کر اور منہ دیکھ کر کے، بھائی بھتیجا واد کر کے قرآنی فیصلوں کو، قرآنی احکام کو، قرآنی حدود کو جب پسے پش ڈالتے ہیں تو اللہ پاک ان کے اوپر موت کی وبا مسلط کرے گا، موت کی وبا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآنی فیصلے لاگو کرنے کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اس چیز کا خیال رکھتے تھے کہ فیصلے قرآن کے مطابق ہوں کہ آقا کریم نے ایک بار فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ آقا کی ایک حدیث ہے، ایک بار کسی شخص نے چوری کی، جب اسے پیش کیا گیا آقا کی بارگاہ میں تو کچھ لوگوں نے سفارش کی، حضور اس کا قبیلہ بہت بڑا ہے، یہ صاحب ثروت ہیں اور مالدار لوگ ہیں، ان کا قبیلہ عزت اور عظمت والا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ کیا تم مجھے اللہ کے بیان کیے ہوئے فیصلے کو جاری کرنے سے روکتے ہو؟ قسم خدا کی اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ تو قرآن کے مطابق فیصلہ۔ آقا نے فرمایا کہ جب لوگ قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا فیصل اور حکم بنا لیں گے اللہ پاک موت کی وبا نازل فرمائے گا۔ اور اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ وَلَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ عَنْهُمُ الْقَطَرُ، جب کوئی قوم زکوٰۃ نہیں دے گی اللہ بارش کو روک لے گا، بارش نہیں اللہ پاک نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا وَلَا طَفَّفُوا الْمِكْيَالَ إِلَّا حَبَسَ عَنْهُمُ النَّبَاتِ وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ، آقا فرماتے ہیں کہ جب لوگ ماپ تول میں کمی کریں گے تو اللہ رب العزت فصلوں کو روک لے گا، فصلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، اناج کی فصلیں نہیں ہوں گی، کھانے پینے کی قلت ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آقا نے فرمایا وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اور اللہ ان کے اوپر قحط کو نازل کرے گا، سوکھا نازل کرے گا، اللہ پاک اکال کی وبا نازل کرے گا۔ اور یہ وبا، یہ عذاب اللہ کب نازل کرے گا؟ جب لوگ ماپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں، تجارت کے اسلامی اصول کو بھول جائیں۔ ایک اور حدیث جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس ہی روایت کرتے ہیں کہ ایک بار آقا کریم نے ان لوگوں سے ارشاد فرمایا جن کا کام ماپنا اور تولنا تھا، جو ماپ تول کا کام کرتے تھے، ان سے فرمایا انکم قد ولیتم امرا فیہ ہلکت الامم السابقہ۔ آقا نے فرمایا کہ سنو، تم ایسے معاملات کے والی بنائے گئے ہو، یعنی ماپ تول کرنا، تم ایسے کام کرتے ہو جن تم نے ایسے معاملات کو اپنے ذمہ لیا ہے جن معاملات میں کمی کر کے پچھلی امتیں ہلاک ہوئی ہیں۔
لہذا جو معاملات تمہارے سپرد ہیں، یعنی ماپ تول کرنا، اس میں کمی نہ کرو، بلکہ ایمانداری کو اپناؤ، پورا ماپو، پورا وزن کرو اور تولو، کیونکہ ماپ تول کی کمی ہی کرنے کی وجہ سے پچھلی کتنی امتیں ہلاک ہوئی ہیں، کتنی امتیں ہلاک ہوئی ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ماپ تول کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا نے فرمایا اذا وزنتم فرجحوا، جب تم وزن کرو تو سامنے والے کو بڑھا کر دو۔ آقا نے فرمایا کچھ بڑھا کے دو، کمی کرنے کا اسلام یہ کمی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ بڑھا کر دو، اس سے اللہ رب العزت تمہیں بڑھا کر دے گا، اللہ پاک برکت دے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے حوالے سے جو آپ نے بعثت سے پہلے، ایک تجارت کی بعثت سے پہلے آپ نے یہ تجارتی سفر کیے، اس کے حوالے سے ایک بار میں نے ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کرنے تشریف لے گئے اور آپ نے مال لگا دیا بازار میں، یہ بعثت سے پہلے کی بات ہے، تو آقا کریم نے ان سامانوں کو، مطلب وہ اناج تھے، کچھ اناج سوکھے تھے، کچھ اناج بھیگے ہوئے تھے، کچھ اناج سوکھے ہوئے تھے اور کچھ اناج بھیگے ہوئے تھے، تو آقا نے دونوں کو الگ الگ کر دیا، سوکھے ہوئے اناجوں کو اور بھیگے ہوئے اناجوں کو الگ الگ کر دیا، اور پھر اس کے بعد آقا کریم نے دو قیمتیں رکھی، ایک قیمت جو کچھ زیادہ تھی سوکھے ہوئے اناج کی، اور ایک قیمت جو کچھ کم تھی بھیگے ہوئے اناج کی۔ تو کسی نے جسے پتہ نہیں تھا آیا پوچھا کہ بتائیں تو صحیح کہ آپ نے یہ دو قیمتیں کیوں رکھی ہوئی ہیں، دونوں چیزیں تو سیم نظر آ رہی ہیں؟ تو آقا نے فرمایا تھا کہ جو سوکھا ہے وہ زیادہ چڑھے گا، جو بھیگا ہے وہ زیادہ وزنی ہے، لہٰذا اس کی قیمت کم ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے تجارت کے حوالے سے۔ تو آقا نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب وزن کرو تو کچھ بڑھا کر کے دو، اللہ رب العزت بھی تمہیں برکت عطا فرمائے گا اور تمہارے مال کو بڑھا کر دے گا۔ اور اس حوالے سے ایک آخری بات سماعت کر لیں کہ یاد رکھیں جب کوئی ماپ تول میں کمی کرتا ہے تو وہ حقوق العباد میں سے ایک حق مارتا ہے۔ اسلام کے احکام دو ہیں نا، ایک حقوق اللہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب حقوق اللہ ہیں، لیکن کچھ ایسے اسلامی حکم ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد میں اکثر معاملات ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو خدمت سے تعلق رکھتے ہیں، احسان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو حقوق العباد میں سے یہ ہے کہ ماپ تول میں کمی نہ کی جائے۔ اگر کوئی ماپ تول میں کمی کرتا ہے تو وہ بندے کا حق مارتا ہے، اور جب کوئی بندے کا حق مارے تو اللہ رب العزت اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ خود بندہ نہ معاف کر دے۔ اگر اللہ کا حق اگر کوئی ادا نہ کرے، ہو سکتا ہے اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اللہ معاف کر دے گا، ہو سکتا ہے معاف کر دے اگر وہ چاہے، تو اس کی مشیت پہ موقوف ہے۔ لیکن بندوں کا حق جب تک بندہ نہ معاف کر دینا تب تک اللہ رب العزت بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ جو تجارت کا قانون اللہ پاک نے بیان کیا، اسے تاجروں کو حرز جا بنانا چاہیے اور اسلامی اصول تجارت سے یکسر منہ انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ اسی میں دین و دنیا کی بھلائیاں ہیں، خیر ہیں اور برکتیں ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، ذرا اس کی کچھ ایک باتیں آپ سماعت کر لیں۔ 36ویں آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان چیزوں کے پیچھے پڑنے سے منع کیا ہے جن کا ہمیں علم نہ ہو۔
لا تقف ما لیس لک بہ علم، اللہ فرماتا ہے جن چیزوں کا تمہیں علم نہ ہو ان کے پیچھے نہ پڑو۔ اس کے بعد آقا نے یہ فرمایا ہے کہ کان، آنکھ، دل سب سے کل قیامت کے روز سوال کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں انشاءاللہ میں اگلی نشست میں بالتفصیل آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کی سنت مبارکہ سے ہمارے ظاہر کو صاف اور پاکیزہ فرمائے، اور ہمارے قلوب کو محبت رسول سے منور و مجلہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔